ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا کریمانہ اور گناہ کا منصفانہ ضابطہ۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق اذا هم عبدی بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فإن تركها وربما قال فإن لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا حديث حسن صحيح۔ ایک حدیث کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کریمہ میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 160 کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ آیت یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لایا تو اس کے لیے 10 گناہ ہیں، اور جو کوئی برائی لایا تو وہ نہیں سزا دیا جائے گا مگر اس کے برابر، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح اور وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور ان کا ارشاد برحق ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو تم اے فرشتوں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ اس کو کرے تو اس کے لیے اس کا 10 گناہ لکھو، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھو، اور جب وہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کو ابھی مت لکھو، یعنی ارادہ کرنے پر ابھی کچھ مت لکھو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ پھر اگر وہ برائی کرے تو تم اس کو اس کے مانند لکھو، یعنی ایک ہی برائی لکھو، ایک ہی گناہ لکھو۔ اور کبھی فرمایا پھر اگر وہ اس کو نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ پھر آپ نے مذکورہ آیت پڑھی۔ اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ نیکی کا اجر بڑھانا یہ فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے، ایک زیادتی ہے، یعنی اللہ رب العزت ایک زیادہ اجر فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اور گناہ کی سزا بڑھانا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلم کا گزر نہیں، یعنی اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرتے، جیسا قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ نیکی کا پختہ ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اگر آدمی مضبوط ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی مجھ کو فلاں نیکی کرنا ہے، کہ میں فلاں وقت میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یا جو ہے میں کسی کو اتنا پیسہ اپنی طرف سے صدقہ کر دوں گا، یا میں کسی کو کھانا کھلا دوں گا، یا کسی کو پانی پلا دوں گا، یا کسی ننگے کو کپڑا پہنا دوں گا، صرف ارادہ کرنے پر اور وہ ارادہ پختہ ہو تو اللہ کی جانب سے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے نیکی نہ کر سکے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو کم از کم اللہ کی طرف سے اس کا 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے،
یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر لکھا جاتا ہے. یعنی جو بھی اس نے ارادہ کر لیا تھا اس کو پورا کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو اور زیادہ انعام دیا جاتا ہے. اور برائی کا پختہ ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور برائی کرنے پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یعنی اگر اس نے برا ارادہ کر لیا اور ارادہ کرنے کے بعد میں برائی کر لیا تو ایک ہی برائی کا گناہ اس کو لکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ 10 برائی کا اس کو گناہ لکھا جاتا ہے، بلکہ اگر اللہ سے ڈر کر گناہ سے باز آ جائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے گناہ نہ کر سکے تو نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ کوئی گناہ لکھا جاتا ہے. ایک حدیث بات ہے جو ترمذی شریف میں موجود ہے، اس کے بعد میں اور بھی روایات موجود ہیں. بہرحال وہ روایات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 72، آیت نمبر 172 اور آیت نمبر 173 کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے عہد الست کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم بیان فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب لیا آپ کے پروردگار نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنایا ان کو ان کی ذاتوں پر، یعنی خود انہی سے قول قرار لیا. پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور یہ قول و قرار اس لیے لیا تھا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ کہنے نہ لگو کہ ہم کو اس کی یعنی صرف اللہ کے معبود ہونے کی کچھ خبر نہ تھی، اس لیے ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، ہم کفر میں مبتلا ہو گئے. یا یہ کہنے نہ لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے پیچھے ان کی اولاد تھے، تو کیا آپ ہمیں سزا دیں گے اس کام کی جو گمراہوں نے کیا. یعنی عادتاً اصل کا اثر نسل میں آتا ہے، یعنی باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے، خاندان کا اثر نیچے والوں میں آتا ہے. تو اس وقت میں یہ کہنے لگیں گے اس لیے ہم بے خطا ہیں، یعنی ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی. تو بہرحال ترمذی شریف کی روایت میں حضرت مسلم بن یسار جوہنی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. مسلم بن یسار جوہنی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا تو اس سے ایک ذریت نکلی، یعنی ایک نسل نکلی. بس فرمایا ان لوگوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جنت ہی کے کام کریں گے. پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس نے ایک دوسری ذریت نکالی، یعنی دوسری نسل نکالی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جہنم ہی کے کام کریں گے. تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کس لیے ہے؟ جب جنتی کے بارے میں اللہ نے بیان فرما دیا، جہنمی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، تو عمل کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت ہی کے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے عمل پر ہوتا ہے جو جنت والوں کا کام ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتے ہیں بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے عمل پر ہوتا ہے
جو جہنمیوں کا کام ہے، پس اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں۔ جب آدمی برابر نیک عمل کرتا رہے گا اور اسی پر برقرار رہے گا تو انشاءاللہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوگی اور وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ پھر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بس ان کی پیٹھ سے گر پڑی ہر وہ جان، یعنی نکل پڑی ہر وہ جان جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک گردانی، پھر ان کو آدم کے سامنے پیش کیا۔ آدم نے پوچھا، اے میرے رب، یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا، یہ لوگ آپ کی نسل ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، بس آپ کو پسند آئی وہ چمک جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان تھی، بس عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آپ کی نسل میں سے آخر زمانے کا ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، اور آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر فرمائی ہے، تجویز فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کی زندگی میں میری عمر میں سے 40 سال کا اضافہ کر دیں، یعنی میری عمر میں سے 40 سال اور اس کو مزید ادا کر دیں، تو 60 وہ اور 40 یہ 100 سال ہو گئے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی زندگی پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آئے، موت کے فرشتے آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری زندگی کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے کہا، کیا آپ وہ اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے چکے؟ کیا آپ نے جو ہے کہا تھا کہ میری عمر کے 40 سال داؤد کو دے دینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس آدم نے انکار کیا، پس ان کی نسل نے بھی انکار کیا، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، پس ان کی نسل بھی بھول گئی، اور آدم سے چوک ہو گئی، پس ان کی نسل سے بھی چوک ہو گئی۔ یعنی جو چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آدمی نے روزہ رکھ لیا، اب روزہ رکھنے کے بعد میں بھولے سے کھانا کھا لیا، پی لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً کھانے پینے سے رک جائے۔ تو بہرحال چوک سے اور بھول سے اللہ کی جانب سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں تھیں جو ترمذی شریف کی روایت میں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے اب اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی روایت میں الگ چیز ہے اور دوسری روایت میں الگ چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریت کو نکالنا، یعنی نسل کو نکالنا، پہلی حدیث میں موجود ہے، اور آیت میں ذکر کیا گیا ہے اولاد آدم کی پیٹھ سے نکالنے کا، یعنی اللہ رب العزت نے جن نسل کو نکالا تھا، قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نکالا، اور حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے، پیٹھ سے ان لوگوں کو نکالا گیا تھا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، پھر ان کی نسل کی پشت سے دوسروں کو، اسی طرح جس ترتیب سے اس دنیا میں اولاد آدم پیدا ہونے والی تھی، اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے، ان کی پیٹوں سے نکالا گیا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے تقریباً جو ہے 40 اولاد ہوئی، تو وہ تو ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تھے، اور بعد میں ان کی اولاد کی پیٹھ سے جو ہے اور نسل نکلتی گئی، پھر ان کی اولاد کی نسل سے جو ہے اور اولاد نکلتی گئی۔ یہ دونوں میں جو ہے نا تطبیق ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر جو ہے تقدیرات کا مسئلہ آتا ہے، تقدیر کا مسئلہ آتا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر یہ بات آ چکی ہے کہ تقدیر کے مسئلے کی دو جانبیں ہیں۔ ایک اللہ کی جانب ہے کہ سب کچھ ازل سے طے شدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ازل میں طے کر دیا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں، اور اللہ کے علم میں وہ چیز موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پر بیان فرمایا
آیت الکرسی میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے ہر چیز کو محیط ہے، اور یہ بھی فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط نہیں ہوگا تو اللہ کا علم ناقص ہوگا، کم ہوگا. مگر یہ صرف عقیدہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہے کہ ہمارا یقین مکمل یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے ازل میں طے کر دیا ہے، اللہ کی جانب سے طے شدہ ہے. ایک جانب تو یہ ہو گئی، اور دوسری جانب بندوں کی ہے جو عمل کی جانب ہے. یعنی ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم اپنے اختیار تمیزی سے اچھے کام کریں، کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تمیز کرنے کی اختیار دیا ہے کہ اچھے کو پرکھنا، برے کو پرکھنا، اچھے کو سمجھنا، برے کو سمجھنا. اچھا راستہ ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا، برا راستہ بھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. اب ان دونوں کو پرکھ کر کے اب انسان کو صحیح راستے پر چلنا ہے. اسی کو یہاں پر بیان فرما رہے کہ دوسری بندوں کی جانب ہے، عمل کی جانب ہے. یعنی ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم اپنے اختیار تمیزی سے اچھا کام کریں تاکہ اچھے انجام سے ہم کنار ہو سکے. کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے جس سے مسببات وجود میں آتے ہیں. اور تقدیر الہی میں صرف مسببات نہیں ہے بلکہ اسباب بھی ہیں. جن سبب کے ذریعے سے جو چیزیں کی جاتی ہیں ان کو مسببات کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کے ذریعے سے کی جاتی ہیں ان کو اسباب کہا جاتا ہے. پس جو جنت میں جائے گا وہ اس کے اسباب کی وجہ سے جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی اس کے اسباب کی وجہ سے جائے گا. چنانچہ پہلی حدیث میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر الہی کی پہلی جانب بیان فرمائی ہے کہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے ازل سے طے شدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ازل سے جانتے ہیں. چنانچہ پہلی مرتبہ میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جنتی نکالے گئے اور دوسری مرتبہ میں جہنمی نکالے گئے. پھر جب ایک صحابی نے سوال کیا، اور یہ سوال کسی اور نے نہیں کیا بلکہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. تو آپ نے تقدیر کے مسئلے کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے کی دوسری جانب ان کے سامنے رکھی کہ جنت اور جہنم انسان کے اختیاری اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اور انسان اسی جانب کا مکلف ہے. اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کام کریں جو جنت والے کام ہے، اور ہم ان کاموں سے بچنے کی فکر اور کوشش کریں جو جہنم والے کام ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے سامنے ہدایت والا راستہ بھی رکھ دیا ہے، ہدایت والا راستہ بھی اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے، اور ضلالت والا راستہ بھی اللہ نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہدایت والے راستے کو اختیار کریں اور ہدایت والے راستے پر چلنے کی کوشش اور فکر کریں. ہم اپنی اولاد کو بھی ہدایت والے راستے پر چلانے کی کوشش کریں اور ضلالت والے راستے سے بچنے کی فکر اور کوشش کریں. دیکھو اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں منافقین کے بارے میں کھلم کھلا بیان فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی منافقین کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے. تو اس سے جو ہے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے امتیاز کرنے کی، پرکھنے کی صلاحیت بھی اور استعداد بھی اور طاقت بھی اللہ رب العزت نے ہم کو دے دیے ہیں. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنی آنکھوں سے صحیح چیزوں کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی زبان سے صحیح چیزوں کو یعنی ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین.